نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو جتنے دور سے چل کر نماز کے لیے آتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اور جو شخص نماز کا انتظار کرے اور پھر باجماعت امام کے ساتھ نماز ادا کرے اسے اس شخص سے زیادہ ثواب ملے گا جس نے نماز پڑھی اور سو گیا۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کا گھر مسجد سے اتنا دور تھا کہ اس سے زیادہ دور کسی اور کا نہ تھا، اور ان کی کوئی نماز باجماعت فوت نہ ہوتی تھی۔ ان سے لوگوں نے کہا یا میں نے کہا کہ ایک گدھا خرید لو، اس پر سوار ہو کر رات کی تاریکی اور دن کی تپش میں آیا جایا کرو۔ وہ کہنے لگے، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے نشانات قدم گھر سے مسجد تک اور مسجد سے گھر تک لکھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ نے بھی تمہارے لیے سب کا سب جمع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی اصل فضیلت تو گھر سے چل کر مسجد آنے کی تھی کہ ہر قدم پر اجر ملے، لیکن ان صحابی نے جب یوں کہا کہ میرا مسجد سے گھر جانا بھی لکھا جائے تو اللہ پاک نے فیصلہ بدل کر فرمایا، اب مسجد سے گھر جانے کا اجر بھی لکھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد کی طرف چل پڑا تو جو قدم وہ اٹھائے گا اس سے اس کا ایک گناہ معاف ہوگا اور دوسرے سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے گھر مسجد سے دور تھے، ہم نے ارادہ کیا کہ انہیں بیچ کر مسجد کے قریب آ جائیں، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا اور فرمایا، ہر قدم کے بدلے تمہیں ایک درجہ ملے گا۔ صحیح مسلم۔